انفو کے ناظرین کو السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی نئی قسط حاضر خدمت ہے۔ جنگ بدر کے اسباب۔ اس جنگ کا بنیادی سبب تو وہی کفر و اسلام کی کشمکش تھی جو اسلام کے ظہور میں آتے ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن چند ایک واقعات ایسے بھی رونما ہوئے جو اس جنگ کا سبب بنے۔ کفار نے اہل مدینہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوئی تھی، طرح طرح کی دھمکیاں دینی شروع کر دی تھیں۔ انہوں نے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو دھمکی آمیز خط لکھا کہ تم نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں یا تو تم لوگ ان کو قتل کر ڈالو یا مدینے سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کریں گے اور تم کو فنا کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ لیکن عبداللہ بن ابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے متاثر ہو کر کہ کیا تم اپنے بھائی اور بیٹوں سے لڑو گے، کیونکہ اس وقت تک اہل مدینہ کی اکثریت مسلمان ہو چکی تھی، قریش کے اس خط پر عمل نہ کر سکے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش کے ارادے واضح ہو گئے کہ قریش یہاں بھی مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم ہو گیا کہ مدینہ کے دفاع کے لیے انتظامات کریں، اور دوسری طرف قریش کو یہ احساس ہو گیا کہ مسلمان مدینہ میں اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ دوسری طاقت بھی ہے۔ اس نے ان کے غصے کو تیز کر دیا۔ اتفاق سے اس زمانے میں قبیلہ اوس کے رئیس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ایک دوست امیہ بن خلف کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل دشمن اسلام کی نظر ان پر پڑی۔ اس نے کہا، اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو یہاں سے بچ کر نہ جا سکتے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے ہمیں حج سے روکا تو ہم تمہارا مدینے کا راستہ بند کر دیں گے۔ اس سے مراد شام کا وہ راستہ تھا جہاں مدینے سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس سے قریش کو خیال ہوا کہ اگر واقعی مسلمانوں نے ان کا راستہ بند کر دیا تو ان کی تجارت منقطع ہو جائے گی، جس پر ان کی تمام خوشحالی کا دار و مدار تھا۔ ان حالات کا تقاضا یہی تھا کہ مسلمان اپنی اور مدینے کی دفاع کے انتظامات کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے دفاع کے لیے آس پاس کے قبائل سے دوستانہ تعلقات قائم کیے، جن میں سب سے پہلے قبیلہ جانیہ کے معاہدہ ہوا اور پھر قبیلہ مزینیہ سے معاہدہ کیا گیا۔ اگر کوئی قوت ان پر حملہ آور ہوگی تو مسلمان ان کی مدد کریں گے، اور مسلمانوں کو مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ ساتھ دیں گے۔ گویا مسلمانوں کی طرف سے اپنے بچاؤ اور مدینے کے دفاع کی کوششیں شروع ہو گئی تھیں، اور مسلمان دشمن کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے۔ قبائل سے معاہدے کے بعد مکہ کے رئیس گزر بن جابر نے مدینے کی چراگاہ پر حملہ کر کے مویشی واپس لے لیے، لیکن دشمن بچ کر نکل گیا۔ لیکن اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ قریش مسلمانوں پر حملے کے لیے موقع کی تلاش میں ہے۔ اسی اثنا میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو جنگ کا فوری سبب بنا اور تمام حالات سامنے آ گئے۔ رجب 2 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حبیش کو 12 آدمیوں کی جماعت کے ساتھ قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حمل کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا، اور ایک خط دیا کہ اسے 2 دن بعد کھولنا۔ 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد نخلا کے مقام پر عبداللہ نے خط کھولا، جس میں تحریر تھا کہ نخلا کے مقام پر قیام کرو اور دشمنوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لے کر مطلع کرو۔ اتفاق سے قریش کا ایک تجارتی قافلہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ عبداللہ نے تیر مارا، جس سے عمر بن ازری نامی شخص قتل ہوا اور 2 افراد گرفتار کیے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اقدام پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا، میں نے تم کو جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، اور مال غنیمت قبول نہ فرمایا۔ صحابہ نے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اتفاق سے عمر بن اسری کا شمار معززین قریش میں سے تھا۔ قافلے کے لٹنے اور عمر بن ازرمی کا قتل قریش مکہ کے لیے بہت اہم تھا۔ ایک تو یہ جنگ مسلمانوں نے اس علاقے میں پہنچ کر اس قدر دلیری کا مظاہرہ کیا جو ان کی شجاعت اور خودداری کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ دوسرے یہ کہ اس نے ان کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ اس کے قتل کی اطلاع پا کر قریش کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی۔ وہ پہلے ہی مسلمانوں پر حملے کے مواقع ڈھونڈ رہے تھے۔ الازمی کے قتل نے ان کے لیے فوری سبب پیدا کر دیا، اور ویسے بھی خون کا بدلہ لینا ان کا قومی خاصہ تھا۔ ابھی ازرمی کے قتل پر غم و غصے کا اظہار ہو ہی رہا تھا کہ ایک اور واقعہ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر
واپس آ رہا تھا کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان سردار کا بیٹا تھا، اس کا مسلمانوں کے ہاتھوں لوٹنا گویا قریش کی بڑی توہین تھی جسے وہ کب گوارا کر سکتے تھے۔ فوراً جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، گو کہ بعد میں اس افواہ کی تردید ہو گئی۔ ابو سفیان کا قافلہ بخیریت واپس آ گیا، لیکن قریش اب مسلمانوں سے مقابلے کی ٹھان چکے تھے، اس لیے مکہ سے نکل کر مدینے کی راہ لی اور مدینے سے 80 میل دور بدر کے مقام پر پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی روانگی کی خبر ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار و مہاجرین کو جمع کر کے مشورہ کیا اور ساتھ ہی مدینے سے باہر جا کر مقابلہ کرنے کی تجویز پیش کی۔ تمام انصار و مہاجرین نے یک زبان ہو کر کہا، جہاں آپ ہمیں لے چلیں گے ہر حالت میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہر ایک اپنی جگہ جہاد کے جذبے سے سرشار تھا۔ انصار کے لیے اسلام کی خاطر قربانی دینے کا پہلا موقع تھا، اور مہاجرین جو اسلام کی خاطر گھر بار رشتہ دار چھوڑ کر آئے تھے، اپنے ہی عزیزوں سے مقابلہ تھا، لیکن اسلام کی محبت نے سب رشتوں کو بھلا دیا تھا۔ حق اور باطل کا فرق تھا، چنانچہ انصار و مہاجرین، جن میں انصار 231، اوس 11، خزرج 170 اور مہاجرین 83 تھے، یعنی کل اسلامی لشکر 314 صحابہ پر مشتمل تھا۔ بعض روایات میں تعداد 313 ہے۔ یہ مختصر قافلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں روانہ ہوا اور بدر کے مقام تک پہنچا، جہاں دشمن پہلے ہی مناسب مقامات پر قبضہ کیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس مختصر سے لشکر کی صف بندی کی اور خدا سے دعا کی کہ اے خدا، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا آج اسے پورا کر۔ اگر آج تیرے یہ چند نام لیوا بندے مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہ رہے گا۔ جنگ بڑے زور رو کی ہو رہی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول تھے۔ استراح کا یہ عالم تھا کہ چادر مبارک شانے سے گر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گریہ وزاری میں مشغول تھے۔ اسی عالم کیف میں ایک مٹھی سنگریزہ زمین سے اٹھایا اور اس پر شہد الوہوا پڑھ کر دم کیا اور قریش کی طرف پھینکا۔ کوئی کافر نہ بچا جس کی آنکھوں میں یہ نہ پڑا ہو۔ کفار اپنی آنکھیں ملنے لگے۔ مسلمان نہایت بے جگری سے لڑتے رہے، باپ بیٹا اور بھائی بھائی آپس میں مقابلے پر تھے۔ کسی کو رشتوں کا احساس نہ تھا، کیونکہ حق اور باطل کا مقابلہ تھا۔ آخرکار جیت حق کی ہوئی، مٹھی بھر مسلمانوں نے میدان جیت لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، کیونکہ خدا کو اسلام کا بول بالا کرنا تھا۔ اسلام عالمگیر مذہب کی حیثیت سے آیا تھا اور ابھی تو اس کی ابتدا تھی۔ اس مقابلے میں قریش کے تقریباً 70 آدمی کام آئے، جن میں ابو جہل اور عقبہ جیسے سردار بھی شامل تھے، اور مسلمانوں میں 14 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ جتنی یہ جنگ اہم تھی، اتنے ہی اس کے نتائج دورست ثابت ہوئے۔ کفار کے تمام بڑے سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل کے بعد قریش کی قیادت ابو سفیان بن حرب کے حصے میں آئی۔ اس جنگ نے عرب قبائل پر واضح کر دیا مسلمان کم ہونے کے باوجود بھی متحد ہیں۔ دوسری طرف قریش کو بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ مسلمان، جنہیں وہ کمزور سمجھ رہے تھے، اتنی آسانی سے ان کا نشانہ نہیں بن سکتے۔ اس جنگ میں قریش کو مجموعی طور پر جو نقصان پہنچا وہ ناقابل تلافی تھا۔ اس نقصان نے ان کا زور توڑ دیا۔ اس جنگ کے بعد قریش اپنی تسکین کے لیے بار بار مسلمانوں پر حملہ کرتے رہے، جس سے غزوات کا اہم دور شروع ہوا۔ تاریخ اسلام میں غزوہ بدر کو اہم مقام حاصل ہے، کیونکہ یہ غزوات کے سلسلے کی پہلی کڑی تھی۔ میثاق مدینہ کی روح سے یہودیوں کو مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود کے ارادے بھی واضح ہو گئے۔ اس زمانے کا قانون جنگ اور مظلوم مسلمانوں کا جوش انتقام کا تقاضا یہی تھا کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا، مگر خدا کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تاوان لے کر سب کو چھوڑ دیا۔ پڑھے لکھے اسیران کا تاوان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقرر فرمایا تھا کہ وہ انصار کے بچوں کو لکھنا سکھا دیں۔ مسلمانوں کی مالی حالت پر بھی اس جنگ کا اثر پڑا، کیونکہ اس مال غنیمت ہاتھ آیا تھا، جس سے ان کی مالی حالت پر نمایاں اثر ڈالا۔ تو ناظرین، کیسی لگی یہ میری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے گروپ میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔